البتہ ہم ادھورا سچ نہیں بتاتے، مکمل بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اہل بیت اطہار کی ذات کو پیمانہ ایمان قرار دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی اہل بیت کے ساتھ بغض، عداوت، نفرت، حسد رکھے اور وہ صحابہ کرام کے نام کے جلسے منعقد کرتا رہے، خلافت کے نعرے لگاتا رہے اور اس کی خواہش ہو کہ وہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر کرتا رہے گا اور نجات پالے گا، ہدایت پالے گا، تو یہ اس کا زوم فاسد ہے۔ ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، محبت بعید النسب آدمی کو بھی انسان کے قریب کر دیتی ہے اور عداوت قریب النسب آدمی کو بھی انسان سے دور کر دیتی ہے۔ یہی کچھ حال آج کل کے لوگوں کا ہے، جن کو صرف ہمارے مزاج سے شناسائی نہ ہونے کے سبب یہ زوم ہے کہ شاید ہمارے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بغض بھرا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں بغض ان کے اندر ہے، نفرت ان کے اندر ہے، ہم سے عداوت ان کے اندر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بے سروپا باتوں کو اپنا مدعا بنا کر اپنی من مرضی کی فکر ہم پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بابت کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کے معیار صحابیت سے نیچے کی ہو، بلکہ ہم تو یہ قول کہا کرتے ہیں، اصحابک النجوم، کریم آقا کے صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آسمان پر چمکتے ستارے ہیں، اور اگر کوئی ان کی جانب تھوکنے کی کوشش کرے گا تو آسمان پر تھوک نہیں پہنچتی، بلکہ تھوکنے والے کا اپنا چہرہ گندا ہو جاتا ہے۔ یہی حسن ان مقدس صحابہ کرام کو یہ رتبہ، شرف، اعزاز اللہ جل مجدہ نے عطا فرمایا کہ جنہوں نے اس زمانے میں کفر، دلالت کو چھوڑ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا، حضور کی معیت کو اختیار کیا، حضور کی ارادت میں آئے اور اپنا سب کچھ، وہ چاہے مال ہو، اولاد ہو، والدین ہو، کل کائنات ہو، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کیا۔ اس لیے ہماری عادت، طریقہ، ہمارا انداز تبلیغ یہ ہے کہ ہم کریم آقا کی نسبت نبوت کی جو دو شاخیں ہیں، اہل بیت اور صحابہ، ان کے باہم یہی فکر لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ صحابہ محبت کا مرکز ہیں اور اہل بیت مودت کا مرکز ہیں۔ ان دونوں کو مکمل کیے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں وہ ذاتیں ہیں کہ جن کسی کی بھی پیروی کی جائے گی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے۔ البتہ ہم ادھورا سچ نہیں بتاتے، مکمل بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کی پیروی کریں اور ایک کو چھوڑ دیں تو بھی آپ لاکھ چھلانگے مارتے رہیں، آپ ایمان کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اہل بیت اطہار کی ذات کو پیمانہ ایمان قرار دیا ہے اور اپنے صحابہ کو اپنی محبت کا مرکز بنایا ہے، لہٰذا اگر کوئی اہل بیت کے ساتھ بغض، عداوت، نفرت، حسد رکھے اور وہ صحابہ کرام کے نام کے جلسے منعقد کرتا رہے، خلافت کے نعرے زمین و آسمان کے قلابوں کی صورت میں لگاتا رہے اور اس کی خواہش ہو کہ وہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر کرتا رہے گا اور نجات پالے گا، ہدایت پالے گا، تو یہ اس کا زوم فاسد ہے، یہ اس کا باطل خیال ہے، چونکہ ایمان اللہ رب العزت کے محبوب رسول نے اپنے مبارک اولاد کے مقدس وجود میں پنہا کر دیا ہے۔ اب اس ایمان کو پانے کے لیے ان مقدس نفوس کی مودت کو اپنے سینے میں جگہ دینی ہوگی اور رسول اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام کے ادب، تعظیم، تکریم کو اختیار کرنا ہوگا۔ ان دونوں کو ملائے بغیر آپ ایمان میں کبھی بھی کمال حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔